نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مہربانیاں کر رکھی ہیں. یہ اس کا ہم پر احسان ہے، اس کا ہم پر بہت بڑا یہ ایک ایسا انعام ہے کہ ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بعض مقامات مقدس رکھے ہیں. آپ جانتے ہیں مکہ کے اندر مسجد الحرام ہے، اسی طرح صفا مروہ ہے، اسی طرح حجر اسود ہے، بیت اللہ شریف ہے، مدینہ منورہ کے اندر ریاض الجنہ ہے، اور مسجد نبوی ہے، قباء مسجد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے آپ کی قبر شریف پہ حاضری ہے. یہ سارے وہ مقامات ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقدس بنائے، اور واقعتاً ان میں سے بعض مقامات وہ ہیں کہ وہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اوقات بھی مقرر کیے کہ تمہاری زندگی میں یہ اوقات بار بار آ رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو. ان میں سے ایک جمعہ کا دن ہے. آپ سب بھائی جانتے ہیں بہت سے مسلمان پوری دنیا میں، چاہے تو ایسے کنٹریز جو بہت پیسے والے ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، وہاں رہتے ہوں، یا ایسے ملکوں میں رہتے ہوں جو ترقی پذیر ہیں، وہاں رہنے والے ہوں، ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کرائے، اسے اللہ مدینہ منورہ کی زیارت کرائے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ پیسے کی ایک پرابلم رہتی ہے، اور جن ملکوں میں پیسے کی پرابلم نہیں ہے وہاں کئی اور پرابلمیں ہیں. اس لیے ہر مسلمان کا آنا ناممکن ہے. لیکن یہ جو اوقات ہیں، یہ جو دن ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقدس بنائے، ان سے ہر مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں بھی بیٹھ کر فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، افریقہ میں ہے، چائنا میں ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ جمعہ کا دن ان میں سے ایک دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مقدس بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ دن سب سے پہلے یہودیوں پر پیش کیا کہ اس دن کو اپنا بطور مذہبی دن قبول کر لو، مذہبی شعار، مذہبی علامت. حدیث میں آتا ہے انہوں نے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عیسائیوں پر پیش کیا کہ اسے اپنا مذہبی دن بناؤ، انہوں نے بھی انکار کر دیا.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ دن ہمارے اوپر پیش کیا، ہم نے اسے قبول کیا، اور یقین کریں جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ اس وقت یہودیت، عیسائیت یا کوئی بھی اور مذہب ہو، اس کے عبادت خانے اس کے خاص دن میں اس طرح آباد نہیں ہوتے جس طرح جمعہ والے دن مسجدیں آباد ہوتی۔ یہ عظمت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس جمعے کو جمعہ کر کے پڑھا جائے، اس کی عظمت اور تقدس کا دھیان کیا جائے۔ شروع اسلام کے اندر یہ تھا، ایک واقعہ ہوا جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ جمعہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس وقت یہ مکہ مدینہ اور یہ علاقے حجاز کے، یہاں سال میں 2 قافلے آتے تھے تجارت کے، جو شام اور ان علاقوں سے تجارت کا سامان لے کر مکہ آ کر بیچتے تھے۔ ایک قافلہ سردیوں میں، ایک قافلہ گرمیوں، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، شتا سردیوں کو کہتے ہیں، صیف گرمی، کہ ایک قافلہ سردیوں میں ایک گرمیوں میں آتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، یہ قافلہ آ گیا، کسی نے خبر دے دی کہ قافلہ آیا ہے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ قافلہ آیا ہے تو میں اپنے کھانے پینے کا سامان خرید کر رکھ لوں۔ اب مسجد سے کچھ لوگ چلے گئے، کیونکہ اسلام کا شروع تھا، ابھی جمعہ کے احکام اس طرح نازل نہیں ہوئے تھے، تو کچھ لوگ اٹھ کر چلے گئے، چند بیٹھے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی صدا دے دی جائے، جمعہ کی اذان ہو، سارے کاروبار چھوڑ کر مسجد کے اندر آ جاؤ۔ اس لیے محدثین، مفسرین، فقہا وہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی اذان کے بعد اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، کوئی اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اگر جمعہ ختم ہو جائے تو پھر تمہیں ضرورت ہو تو جاؤ زمین کے اندر، اپنی روزی تلاش کرو، اپنی ملازمت کرو، جاب کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن جمعہ کے وقت نہیں۔ اب یہ بھی ایک بڑی عجیب مصیبت بن چکی ہے۔ یہاں جو ہماری جوامع مساجد ہیں بڑی بڑی، اس ایریا کے اندر 7-8، ان کے باہر لوگ بیٹھے ہیں جناب، سبزیاں بیچ رہے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے بڑے فضل سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ایسا کرنے والوں کو اور جمعہ میں دیر سے آنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من راح الی المسجد فی اول ساعہ، جمعہ والے دن جو پہلی گھڑی میں گیا، اس حدیث پر غور کیجئے گا، جو پہلی گھڑی میں مسجد جاتا ہے، کانما قرب بدن، اس کو اللہ اتنا ثواب عطا کرتے ہیں جیسے اس نے ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے، ایک اونٹ۔ اب ہم جیسے جو لوگ ہیں ورکرز، وہ کہاں اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ کوئی اونٹ خریدے؟ کوئی اچھا اونٹ کا مطلب ہے آپ نئی لینڈ کروزر خرید رہے، ایک اونٹ۔ اور فرمایا جو دوسری گھڑی میں آتا ہے، فرمایا کانما قرب بقرہ، اتنا ثواب اللہ عطا کرتے ہیں جیسے اس بندے نے گائے اللہ کے راستے میں ذبح کر دی۔ پھر فرمایا جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، تیسری گھڑی میں آتا ہے، فرمایا اس کو اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس نے ایک بکری اللہ کے راستے میں ذبح کر دی۔ یہ بھی آج 700-800 ریال سے کم نہیں ہے،
یہ بھی قربانی کا موقع گزرا ہے نا، جن بھائیوں نے قربانیاں کی ہیں ان کو پتہ ہے، چھوٹا سا بکرا 700-800 ریال کا ہے، تھوڑا کاداور لے 1400-1500 ریال کا ہے۔ پھر فرمایا جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو اللہ ایک مرغی کے اللہ کے راستے میں ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو آخری گھڑی میں آتا ہے جب عین اذان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے لیکن اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو فرمایا ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اب ہماری کوشش ہوتی، بڑی حیرت کی بات ہے ویسے، یہاں تو جمعہ ہی بڑا مختصر ہوتا ہے، کوئی بڑی بھی لمبی بات ہو جائے گی 25 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن ہماری کوشش ہوتی کہ اینڈ پہ جائیں جب جماعت کھڑی ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سن لیں، مسند احمد کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے حضور لوگ بیٹھے ہوں گے، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، مطلب یہ ہے حدیث کا، تو اللہ جنت میں جانے والوں کو پوچھے گا نا، ایک اور حدیث میں، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ یہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں انعامات سے نواز دیا، اب اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مزید، اور جنت سے بھی بڑھ کے ہمارے پاس ایک نعمت ہے، یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے جنت سے بڑھ کر نعمت وہ میرا دیدار ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جمعہ والے دن کرائیں۔ اور مسند احمد کی روایت جو میں عرض کرنے لگا تھا وہ کیا ہے؟ یجلسون الناس یوم القیامت الی ربہم قدر رواحہم الی الجمعات، قیامت کے دن جب اللہ دیدار کرائیں گے تو جیسے لوگ جمعہ میں جاتے ہیں، جمعہ میں جتنی جلدی جاتے ہیں، قیامت والے دن جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اتنے اللہ کے قریب بیٹھے ہوں گے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، جس نے اپنے گھر میں طہارت کی، جمعہ کا دن ہے، غسل کیا، ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے نا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم یا علی کل محتلم، ہر بالغ انسان پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے، وہ غسل کر کے مسجد میں آئے۔ اگرچہ یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، ناخن تراشنے کی ضرورت ہو یہ تراشیں، بال تراشنے کی ضرورت ہے وہ سیٹ کریں، غیر ضروری بال اتارنے کی ضرورت ہے، یہ سارا کچھ کر کے خوشبو لگائیں، تیل لگائیں سنت کے مطابق، اور جمعہ میں آئیں اور جلدی آئیں۔ فرمایا جس نے گھر میں طہارت حاصل کی یعنی غسل وغیرہ کیا، اچھے کپڑے پہن کر، فرمایا وہ مسجد میں آیا، ثم دنا الامام، امام کے قریب بیٹھا اور اس کی باتوں کو غور سے سنا، کوئی لغو بات نہیں کی، یہ امام کی باتوں کو سنتا رہا حتیٰ کہ جمعہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ معاف کرتے ہیں، اور 3 دن کے مزید یعنی 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اصل میں ہماری روٹین یہ بن گئی، ہم بات سنتے ادھر سے نکال دیتے۔ صحابہ اکرام جب سنتے تھے نا غور کرتے تھے، عمل کی کوشش کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ مسجد نبوی میں آئے، آپ سے پہلے 3 لوگ بیٹھے، تو مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے نا اپنے آپ سے ایک بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الرابع من الاربع، یہ میں 4تھے نمبر پہ آیا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو مجھے 4تھے نمبر پہ بیٹھنا پڑے گا۔ کہا چلے 4تھا نمبر بھی کچھ زیادہ دور تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے بتائی نا، اونٹ کا ثواب ملتا ہے پہلی گھڑی میں، دوسری گھڑی میں گائے، تیسری گھڑی میں بکری، چوتھی گھڑی میں مرغی، 5ویں گھڑی میں انڈا۔ اس کے بعد فرمایا اذا جالس الامام، جب امام آ کے بیٹھ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے اور خطیب کی بات شروع ہو جاتی ہے، فرمایا یہ ثواب لکھنے والے فرشتے جو مسجد کے دروازے پر موجود ہوتے ہیں توبیت صحفہم، یہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کو صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ جو خاص جمعہ کا ثواب ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، نہ ہمارے یہاں
کوئی کاروبار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کچھ، یہاں سے اٹھ کے یہاں آنا ہے، یہاں سے اٹھ کے مسجد میں جانا ہے، لیکن اس وقت جائیں گے جب نماز کھڑی ہونے والی ہو، پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں واللہ آتے ہیں نا، کبھی دیکھتے ہیں لوگ باہر جناب وہ ایک گتا پکڑ کے کھڑے ہیں، یہ جو پیچھے ایک مسجد ہے کھڑے ہیں کہ کب جماعت کھڑی ہو تو گتا پھینک کر اس کے اوپر اللہ اکبر کریں، یہ جمعہ پڑھنے آئے۔ تو میرے بھائیوں ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ اور ایک اور بات پہ بھی غور کرے، کون کون سی بات کریں، جمعہ کا وقت ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ 5 گھڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، 5۔ ان 5 کا کم سے کم وقت آپ لگائیں نا، کم سے کم وقت، ایک گھڑی کا 15 منٹ لگا لیں۔ بعض محدثین نے بھی، آج کل کے جو محدثین موجودہ دور کے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ گھڑی کا وقت 15 منٹ بھی لگائیں کم سے کم تو یہ 5 گھڑیاں بنتی ہیں۔ پہلی گھڑی اونٹ والی، دوسری گھڑی گائے والی، تیسری گھڑی بکری والی، چوتھی مرغی والی اور 5ویں انڈے والی۔ 15 منٹ 75 منٹس بنتے ہیں۔ یعنی جو شخص پہلی گھڑی میں آئے گا اسے اونٹ کا ثواب ہے۔ وہ اذان سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آئے اور بیٹھے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے۔ جب جمعہ شروع ہو تو غور سے سنیں، کوئی بات نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کا خطبہ غور سے سننا ہے، اور اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو دوسرا اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو چپ کر جا۔ سیم جیسے ہم نماز میں ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہوں، کسی کو پتہ نہیں وہ باتیں شروع کر دے، تو یہ تو نہیں ہے کہ ساتھ والا نمازی اسے ہاتھ لگا کے کہیں بھائی چپ کرو، تو خود نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا من قال لصاحبی اسکت فقد لغا، جس نے اپنے بھائی کو کہا چپ کرو خطبہ ہو رہا ہے، تو اس نے بھی لغو فضول بات کر دی ہے۔ لیکن ہم ماشاءاللہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اپنے کام میں بھی لگے رہتے ہیں، آنا بھی ٹھیک مرضی سے، ٹھیک ہے بھائی اللہ نے یہ اختیار تو دے دیا ہے، مسجد میں پہلے آؤ یا لیٹ آؤ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ثواب اسی کو محسوس ہوگا، اسی کو مل سکے گا، اسی کو لذت محسوس ہوگی جو شروع میں آ کے بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا دیدار کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کا دیدار چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا اور انشاءاللہ مومنوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، پھر اللہ پوچھا کرے گا اے جنتیوں بتاؤ کسی چیز کی خواہش ہے جنت میں؟ سوال اللہ کرے گا، جواب جنتی دیں گے یا اللہ ایک ہی خواہش ہے کہ تو اپنا دیدار کراتا رہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی، ایمان کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جمعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ جمعہ کے وقت کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ بالکل حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں آ جاؤ وقت سے پہلے۔ اور یہ کتنا ضروری ہے آپ کو علم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ شروع میں ایک ہی اذان جمعہ کی ہوتی تھی، لیکن اس وقت سپیکر نہیں تھا، آواز کو دور تک پہنچانے کے کوئی ذرائع نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ جو مسجد نبوی سے کچھ دور ایک بازار لگتا تھا جہاں آج یہ مسجد غمامہ اور یہ مسجد بنی ہیں، تو وہاں لوگ مصروف ہیں، انہیں اذان سنائی نہیں دیتی، تو انہوں نے ایک اور اذان کہنے کا حکم دیا وہاں قریب، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کچھ دیر کے بعد جمعہ کی اذان ہونے والی ہے، ہم اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں۔ اور یقین کریں اس وقت کاروبار کی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج ہے،
کہ سارا ہفتہ ہم کاروبار کرتے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، اوور ٹائم بھی لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم جمعہ کے لیے کچھ وقت دینے کو تیار نہیں۔ ان کی یہ کنڈیشن نہیں تھی، وہاں کاروبار چھوٹا موٹا ہوتا تھا، جمعہ کو لوگ آتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ کام کرنا چاہیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد آنا ہے، جمعہ کا وقت ہو رہا ہے۔ شوق سے آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے مقدس قرار دیا ہے۔ قیامت بھی جمعہ کو قائم ہوگی، یاد رکھنا، جنت بھی جمعہ کو بنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جمعہ والے دن اکثروا علیہ صلاتن، میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ والے دن درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ کتنا بڑا دن ہے، حدیث میں آتا ہے فیہا ساعۃ لا یوافقها عبد قائم یصلی، اس جمعہ کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس میں کوئی مومن مسلمان دعا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہم سوال کرتے ہیں مولوی صاحب دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی یہ بتائیں، کوئی وہ بتائیں۔ او بھائی یہ چیزیں سنو نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اب یہ گھڑی کب ہے؟ جیسے لیلۃ القدر ہے نا، مختلف راتوں میں بدل کے آتی ہے، تو اس کا بھی یہی موقف ہے جو صحیح موقف ہے کہ یہ بدل کے آتی رہتی ہے، لیکن اکثر جمعوں کو عصر کے بعد ہوتی، زیادہ تر عصر کے بعد ہوتی، مغرب سے پہلے عصر کے بعد۔ کبھی کبھی یہ جب خطیب آ کر بیٹھتا ہے اس وقت بھی ہو سکتی ہے، دو خطبوں کے دوران خطیب کہتا ہے نا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، کہ میں نے جو کچھ تمہیں بتانا تھا وہ بتا دیا، سمجھا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک خطبہ ختم ہو رہا ہے، میں بیٹھنے لگا ہوں، تم بھی اللہ سے استغفار طلب کرو، میں بھی اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جو اس سے معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا خطیب۔ تو یہ عصر کے بعد زیادہ تر آتی ہے، اس دوران زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہو کے اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہیے۔ چلیں کم از کم اتنا تو ہونا کہ انسان کسی کام میں لگا ہو، ضروری کام ہے، اس وجہ سے دعا نہیں کر سکا، حالانکہ اس کام میں بھی دعا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی دماغی کام نہیں ہے، جسمانی کام ہے، تو ساتھ ساتھ دعا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایسے کام میں بھی لگے، کوئی بات نہیں، کام کریں، لیکن یہ تو نہ کریں نا کہ نہ دعا کریں نہ کوئی ضروری کام کریں تو الٹا کام کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے، اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں جس باپ نے اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا نام لے لے کر ساری زندگی دعا کی، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين
اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.